الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، آج ذی الحجۃ المکرم کی 16 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو سن 35 ہجری جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کے بعد عصر کے وقت خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ شہادت پا گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت و عظمت کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے کریم آقا نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تشریف لانے والے وہ سارے انبیاء کے جن کے اسماء گرام قدر قرآن کریم میں ہے یا حدیث نبویہ میں ہیں، جن کے حالات زندگی کا لوگوں کو علم ہے، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے کسی امتی کے عقد میں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان غنی کے۔ یہ شرف، یہ مرتبہ صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ جن کی زوجیت میں یکے بعد دیگرے عام کسی نبی کی نہیں، یعنی بنی اسرائیل کے نبی کی نہیں، امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر جن کی زوجیت میں آئی۔ اور جب ان کی دوسری شہزادی یعنی میرے کریم آقا کی دوسری نبی زادی حضرت سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کون و مکان کا یہ ارشاد گرامی قدر تھا، عثمان اگر رب کائنات نے مجھے اور بھی کوئی بیٹی عطا فرمائی ہوتی، ایک روایت پہ 10، ایک میں 40 کا عدد بھی ہے، اتنی بیٹیاں عطا فرمائی ہوتی جن کی شادی نہ ہوئی ہوتی اور تیرے میں عقد میں دیتا چلا جاتا، اگر ایک فوت ہو جاتی تو اس کے بعد میں دوسری تیرے عقد میں دیتا چلا جاتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ان خوش قسمت ترین افراد میں شامل ہیں کہ جو ابتدا میں ہی اسلام لے کے، جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، بالکل ابتدا میں ایمان لانے والے، جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا زید بن حارثہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، میرے نبی کی شہزادیاں، یہ ابتدا میں ایمان لے کے آئے۔ اسی طرح شروع میں ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خالہ محترمہ نے بھی بہت اچھی خوشخبری سنائی تھی، اگر رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں اتوار کے دن درس قرآن کریم میں کچھ سلسلہ میں مزید عرض کروں گا، وقت کی کمی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دوست تھے، میرے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم کا بھی ابو بکر صدیق کے ساتھ یارانہ تھا۔ دراصل بات یہ تھی، میرے نبی بھی تاجر تھے، ابو بکر بھی تاجر تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تاجر تھے، عثمان غنی بھی تاجر تھے، اور یہ سارے کے سارے ایسے تاجر تھے کہ الحمدللہ تعالیٰ میرے نبی کا تو کہنا ہی کیا، حضور کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی نا، میرے کریم آقا تو ہیں ہی رب کے محبوب۔ ابو بکر بھی ایسے تاجر تھے کہ جن کی سچائی پہ انگلی نہیں رکھی جاتی تھی، عثمان غنی بھی دیانتدار تاجر تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی بہت دیانتداری کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ یہی سبب تھا کہ دیانتدار ہونے کی وجہ سے یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے قریبی دوست تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کو ملنے کے لیے آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عثمان غنی کو ترغیب دی۔ عبد الرحمن بن عوف بھی ابو بکر صدیق کے کہنے پر ہی ایمان لے کے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ محبت بھرے انداز میں گفتگو کی۔ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عثمان غنی نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کسی بت کی پرستش نہیں کی تھی، شراب نوشی نہیں کی تھی، بے حیائی سے دور رہتے تھے، حیا والے یہ مشہور تھے، بلکہ میرے نبی ان کو ذوالحیا فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ حیا والے ہیں۔ ضمن بات عرض کر رہا ہوں کس قدر حیا والے تھے، میرے نبی ان کا کتنا خیال رکھتے تھے حیا کے سلسلہ میں۔ ایک دن کا ذکر ہے، سید عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں میرے نبی جلوہ فرما تھے۔ دن کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ صدیق اکبر بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے، اور اس زمانہ میں طریقہ کار یہ تھا صحابہ کرام کا بارگاہ بے کسبنا میں حاضر ہونے کا، اجازت لینے کا۔ میرے نبی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بارگاہ بے کسبنا میں سلام عرض کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر میرے کریم آقا بلند آواز سے جواب دے رہے تھے، اتنی آواز کے ساتھ کہ باہر کھڑے آدمی کو آواز سنائی دے رہی تھی، اس کا معنی یہ ہوتا کہ اندر آنے کی اجازت ہے۔ اگر میرے کریم آقا بلند آواز سے جواب نہ دیتے تو معنی یہ ہوتا اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، انتظار کرو۔ ابھی پردے کے آیات مبارکہ کا نزول نہ ہوا تھا۔ میرے نبی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، میرے نبی ہی کا گھر تھا، ان کو دیا گیا تھا سیدہ عائشہ صدیقہ کو۔ صدیق اکبر حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، میرے کریم آقا نے ایسی آواز کے ساتھ جواب دیا جو باہر ابو بکر کو سن جائے، اسے پتہ چل جائے کہ اندر آنے کی اجازت ہے۔ صدیق اکبر اندر آ گئے۔ میرے آقا کا جو اس وقت انداز استراحت، آرام فرمانے کا انداز یہ تھا کہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم وا آدھا لیٹا ہوا ہونا، نیم وا آدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے مبارک پاؤں پھیلا رکھے تھے، یعنی پاؤں پھیلا رکھے تھے، تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے مکمل لیٹے ہوئے نہیں، آدھے لیٹے ہوئے ہیں، آدھے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا، نہ بیٹھے ہیں نہ مکمل لیٹے ہیں۔ میری کریم آقا تاجر البجم شفیع مظلم رحمت عالم سب سے زیادہ حیا فرمانے والے ہیں، اور حضور نے کبھی تہمت شیفہ زیب تن فرمائے بغیر غسل بھی نہیں فرمایا تھا۔ غسل فرماتے ہمیشہ تہمت شیفہ زیب تن فرماتے، مبارک ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہمیشہ چھپایا کرتے تھے۔ بات کرنے کی نہیں ہے، محض میں مسئلے کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ کسی نے بھی، امہات المومنین نے بھی میرے نبی کا سطر نہیں دیکھا تھا، اس قدر حیا والے تھے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائما ابدا۔ میرے کریم آقا لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ جملے میں نے اس لیے کہے کہ یہ میں جو بات سنا رہا ہوں نا، کبھی کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے۔ میرے کریم آقا نے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، چادر شیفہ تہمر زیب تن فرماتے تھے، پیجامہ یا شلوار میرے نبی زیب تن نہیں فرمایا کرتے تھے۔ عرب میں رواج یہی تھا، عموماً لوگ چادر ہی پہنتے تھے، خواتین بھی چادر پہنتی تھیں، پیجامہ شلوار بہت کم تھا۔ میرے کریم بھی عموماً چادر زیب تن فرماتے ہیں۔ لیٹے ہوئے ہیں تو مبارک چادر پنڈلی شیفہ سے تھوڑی ہٹی ہوئی ہے۔ پنڈلی آپ جانتے ہیں نا، گھٹنے سے نیچے، گوڈے تو تھلے، پنڈلی شیفہ سے چادر تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی۔ آپ تشریف فرما ہیں۔ صدیق اکبر آئے تو میرے کریم آقا نے ان کو آنے کی اجازت دے دی، اسی طرح لیٹے رہے، نہیں واہ۔ ابو بکر آ کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے پھر سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، جو کچھ بھی کہا ہوگا۔ یہ فاروق اعظم تھے۔ میرے کریم آقا نے بلند آواز سے جواب دیا، یہ بھی اندر آ گئے۔ صدیق اکبر کے پہلو میں یہ بھی بیٹھ کے باتیں ہونے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کی آواز سنائی دی۔ یہ عثمان غنی تھے، میرے نبی نے ان کو بلند آواز سے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ابو بکر کو اسی وقت جواب مل گیا، وہ اندر آ گئے۔ عمر کو جواب مل گیا، اندر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عثمان غنی نے سلام عرض کیا، میرے نبی نے بلند آواز سے جواب نہ دیا، بلکہ کیا کیا، جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے مبارک لباس کو درست فرمایا، پھر فرمایا وعلیکم السلام، عثمان آگے آ جاؤ۔ عثمان آگے آ گئے، باتیں ہوتی رہیں، محفل برخاست ہوئی، سارے کے سارے چلے گئے۔ عائشہ صدیقہ نے اس چیز کو محسوس کیا۔ اب ابو بکر عائشہ صدیقہ کے ابا جی ہیں، میرے نبی کے سسر ہیں، سسر کا حیا تو کیا جاتا ہے،
احترام کیا جاتا ہے۔ فاروق یا نبی سسر ہیں، میرے نبی ان کے داماد ہیں، حضرت حفصہ میرے نبی کی زوجیت میں ہیں، عائشہ میرے نبی کی زوجیت میں ہیں، میرے نبی اسی طرح لیٹے رہے ہیں۔ یہ آ کے بیٹھ گئے، چلے گئے، جب وہاں برخاست ہوگی سارے چلے گئے تو عائشہ تو صدیقہ نے بارگاہ بے کسوار میں کہا یا رسول اللہ، آج میں نے ایک منظر دیکھا، آپ نیم و آدھے لیٹے ہوئے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما دیں، مبارک پاؤں پھیلا رکھے تھے، ابو بکر آئے آپ اسی طرح رہے، عمر آئے آپ اسی طرح رہے، عثمان آئے جلدی سے سیدھی ہو کے بیٹھ گئے، کپڑے درست کیے، پھر ان کو آنے کی اجازت دی۔ سبب کیا ہے؟ میرے قریب نے مسکرا کے فرمایا عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کیا میں اسے حیا نہ کروں؟ کس قدر ذوالحیا تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے زمانہ جاہلیت پہ بھی خود پرستی نہیں کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو باتیں ہونے لگی، یارانہ تھا، دوستانہ تھا، بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق بڑے معنی خیز انداز میں پوچھنے لگے عثمان ایک بات پوچھوں؟ کہنے لگے پوچھئے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے عثمان مجھے بتاؤ، یہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت تراش لیتے ہیں، جیسا چاہا بنا لیا، جیسا چاہا ناک بنا دیا، جیسے چاہے کان بنا دیے، جیسے چاہی آنکھیں بنا دی، چہرہ جیسا چاہا، ٹھوڑی جیسی چاہی، سر جیسا چاہا تراش لیا، ٹھگنے قد کا بنا دیا، دراز قد کا بنا دیا، چھوٹے ہاتھوں والا بنایا، لمبے ہاتھوں والا بنا دیا، چھوٹے پاؤں والا بنایا، لمبے پاؤں والا، جیسا چاہا انہوں نے بنا دیا، اور پھر بنا کر اس کو سجا کے ایک جگہ رکھ دیا۔ کفار مکہ یوں کیا کرتے تھے کہ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت وہ بتوں پر ملا کرتے تھے، بھیڑ چڑھایا کرتے تھے، جو حرام کام ہے۔ بھیڑ چڑھانا وہ بعض لوگ بزرگان دین کے مزار پر وہ بکرے کو ذبح کرنا حرام قرار دیتے ہیں نا، وہ حرام نہیں ہے، بتوں کی گھاٹ پر ذبح کرنا یا ان کو خون ملنا حرام۔ بار وہ بھیڑ چڑھایا کرتے تھے، بتوں پر ان کا خون مل دیتے، جانور کا گوشت رکھ دیتے، اور پھر تبرک سمجھ کو اس کو واپس اٹھا کے لے جاتے۔ وہ خون بھی کھاتے تھے، گوشت بھی کھاتے تھے کفار۔ خون ان کے ہاں حرام نہیں تھا، اسلام میں حرام ہوا۔ اور پھر ان کے بتوں پر جو خون لگا ہوا ہوتا، گوشت کا اثر ہوتا، مکھیاں بن بناتی، بعض اوقات کتے آتے، بت اٹھا کے لے جاتے، چاڑتے رہتے۔ حضرت عثمان غنی صدیق اکبر سے فرمایا کہ ابو بکر یہ جو بیکار بت ہیں جو اپنے اوپر سے مکھیاں نہیں اڑا سکتے، جن کو بت کتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، بچہ دھکا دے دے اونچے منہ گر جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، عثمان مجھے پتا یہ رب کہلوانے کے لائق ہیں، ان کی پوجا کی جانی چاہیے۔ عثمان نے جواب نے یہ کہا ابو بکر تم جانتے ہو کہ میں تو پہلے بھی ان کی پرستش نہیں کرتا، پہلے بھی میں اس سے نفرت کرتا ہوں کہ یہ رب ہونے کے لائق نہیں ہے۔ تو ابو بکر کہنے کہ عثمان میں پھر تجھے بتاؤں، حضرت محمد مصطفیٰ کریم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے، وہ فرماتے میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ جو حقیقی طور پر رب ہے، جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ حضرت عثمان غنی رشتے میں عبد الشمس کے بعد حضرت عبد المناف کے ہاں جا کے میرے نبی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ دو شاخیں جدا جدا ہو گئی، بنو عبد الشمس اور بنو ہاشم، ان کا دادا ایک ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی اس اعتبار سے میرے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور ماں کے اعتبار سے میرے کریم آقا کی سگی پھپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی، حضور کی سگی پھپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی۔ رشتے کے اعتبار سے ایک قربہ حاصل ہے۔ ابو بکر صدیق کہا کہ تیرے ہی قریبی رشتہ دار میرے کریم آقا کا نام لے کر، یاد رکھیے ابو بکر صدیق بھی قریشی ہیں، وہ بھی کرشی ہیں، بنو تمیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، حضرت فاروق اعظم بنو غدی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، حضرت یہ عثمان غنی بنو امیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سارے کے سارے قریشی ہیں، ایک ہی خاندان ہے، اس کی آگے شاخیں ہیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے اپنے خاندان کے فرد محمد مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت فرمایا جن سے زیادہ سچا ہے ہی کوئی نہیں، اور انہوں نے اس رب کی جانب ہمیں بلایا ہے جو حقیقی طور پر خلاق کائنات ہے۔ عثمان اگر مناسب سمجھو تو میرے ساتھ چلو، ہم ان کی خدمت فیض درجت پہ حاضر ہوتے ہیں، ان کی باتیں سنو، پھر اگر ان کی باتیں پسند آ جائیں تو قبول کرنا، وگرنہ نہ صحیح۔
عثمان غنی فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوئے، میرے کریم آقا کی باتوں کو سنا تو اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ سابقون الاولون میں شامل ہیں، پہلے ایمان لانے والوں میں۔ میرے کریم آقا تاجدار ایربوجم شفیع معظم رحمت کون و مکان نے اپنی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ ان کی زوجیت میں دے دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی قریش کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو بنو ہاشم کا مد مقابل تھا۔ بنو عبد الشمس، بنو امیہ والے بنو ہاشم کے مد قبیلہ ایک ہے، قریشی کا قبیلہ ہے، لیکن برادری طور پر جو ایک تعصب، ایک ضد ہوا کرتی ہے کہ میری برادری کے فلاں بندے کو عزت کیوں نہ ملے، یہ عزت مجھے ملنا چاہیے تھی۔ اس بنا پر یہ حسد والے لوگ بنو امیہ والے اسلام کے سب سے زیادہ مخالف تھے۔ ابو جہل ابو لہب کے ساتھ مل کر یہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ ابو سفیان کا تعلق اسی کے ساتھ قبیلے کے ساتھ تھا، بنو امیہ کے ساتھ۔ اب یہ بنو امیہ والے یہ تو اسلام کے شدید مخالف تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا کرتے تھے۔ امیہ بن خلف، ابی بن خلف، یہ تو سیدنا بلال حبشی پر ظلم کے اتنے پہاڑ توڑتے تھے کہ واقعہ سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ انہی کے خاندان کا ایک معزز فرد مسلمان ہو جائے تو ان کے لیے قابل برداشت کب ہے؟ عثمان غنی ایمان لے آئے تھے اور یہ اس قبیلے کے، اس خاندان کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو اسلام کا سب سے بڑا مخالف قبیلہ تھا، اس لیے انہوں نے اس بات کو برداشت نہ کیا۔ آپ کے چچا، اس نے آپ کو سزا دی، مارا پیٹا، بلکہ ایک روایت پہ گائے کی کھال اس میں لپیٹ کر حضرت عثمان غنی کو دھوپ میں پھینک دیا اور کہا یا تو مر جائے گا یا پھر دامن مصطفیٰ چھوڑ دے گا۔ حضرت عثمان غنی نے صاف صاف جواب دیا تھا میں جان تو قربان کر سکتا ہوں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا۔ تکالیف کو برداشت کیا، اسی بنا پہ میرے کریم آقا نے ان کا اپنا اتنا قرب عطا فرمایا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ فرما دی تھی۔ جب حضرت ابو طالب کی رہتے ہو مبارکہ ہو گئی، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہانی رنگبو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اس سال کو عام الحزن قرار دے دیا، غم کا سال قرار دے دیا۔ کفار مکہ کی ریشت وانیاں بڑھ گئیں تو میرے کریم آقا نے صحابہ کرام کو اجازت مرحمت فرما دی تھی کہ تم حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ وہ صحابہ جن کو میرے نبی نے حبشہ کی جانب ہجرت کر کے جانے کی اجازت دی تھی، بلکہ حکم دیا تھا، ان میں حضرت عثمان غنی بھی، میرے نبی کی بیٹی بھی شامل تھی۔ اور حضور ایک رسول مشتم رحمت اللہ نے پرملا طور پر یہ فرمایا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد عثمان وہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے۔ پھر مکہ مکرمہ میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے ہیں۔ بہت سارے مہاجرین ہجرت کر کے حبشہ سے واپس مدینہ طیبہ آ گئے تھے، لیکن یہ خبر جھوٹی تھی۔ بعض واپس چلے گئے، عثمان غنی مکہ مکرمہ میں رہے، ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ اور جب رب کائنات نے میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اجازت اور رحمت فرما دی، پھر حضرت عثمان غنی مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ گویا آپ صاحب ہجرتین ہیں، 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ مدینہ طیبہ میں آئے 2 سال تھا غزوہ بدر کے موقع پر کہ جب میرے کریمہ کا تاجدار ایربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو غزوہ بدر کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ اس وقت یہ تو معلوم نہ تھا کہ میدان بدر میں کفار سے آمنا سامنا ہوگا۔ عام مسلمان یہی جانتے تھے کہ ایک چھوٹا قافلہ ہے جس کے ہاتھ متبھیڑ ہوگی، ہم اپنا سامان اس سے چھینیں گے جو ہم سے لوٹ لیا گیا ہے۔ عموماً صحابہ اکرام کو پتہ نہ تھا کہ کفار کے لشکر جرار کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ میرے کریم آقا کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ چیچک کی بیماری میں مبتلا تھیں، صاحب فراش تھیں، بہت زیادہ کمزور تھیں۔ حضرت عثمانی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں بھی آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم رحمت عالم جانتے تھے کہ عثمان اسلام کی خاطر کس قدر جان نثار سے کام لینے والا ہے۔ میں
اپنے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ السلام کے داماد مکرم کہ جن کو پروردگار عالم نے ذو النورین کا ایک عظیم ترین مرتبہ منصب عطا فرمایا، ان کی شان عطر میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کے جنتی ہونے کی خوشخبری بھی میرے نبی نے دی اور جنت میں محل کی ذمہ داری بھی میرے نبی نے قبول فرمائی تھی۔ میرے نبی جانتے تھے کہ کل بیر روما کا پانی اگر مسلمانوں پر وہ یہودی نے بند کر دیا تھا تو ہزاروں درہم خرچ کر کے عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ میرے نبی جانتے تھے کہ عثمان کے دل میں کس قدر محبت ہے اسلام کی خاطر، کس قدر قربانی دینا چاہتے ہیں۔ جب عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی معیت میں میدان بدر میں جانا چاہتا ہوں، تو میرے کریم آقا نے سمجھانے کے انداز میں ارشاد فرمایا عثمان میری بیٹی تمہاری بیوی رقیہ بیمار ہیں، ان کو تیماردار کی ضرورت ہے، کسی خبر گیری کرنے والے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں اور اسامہ بن زید جن کو حب رسول کہا جاتا تھا، میرے نبی ان سے بہت زیادہ پیار فرماتے تھے، ان کا بچپنا تھا، میرے نبی نے فرمایا میں تم دونوں کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم نے رقیہ کی تیمارداری کرنی ہے۔ عثمان جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو میدان بدر میں جا کر یہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر کفار سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں تم کو وہی اجر ملے گا جو وہاں میدان جنگ میں جس سپاہی کو اجر ملے گا، وہی اجر تمہیں ملے گا۔ میں تم کو ان صحابہ میں شامل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تو کریم آقا کی مرضی ہے نا، جس کو جس کام پر لگا دے میں وہی اجر ملے گا۔ اور جب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو شاندار فتح و نصرت سے نوازا تو میرے کریم آقا نے حضرت اسامہ بن زید کے والد ذی وقار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کے بھیجا تھا، زید جاؤ مدینہ طیبہ میں جا کر اعلان کر دو، لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح نصرت سے نوازا ہے۔ جب زید بن حارثہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے تھے، اس طرف حضرت سیدہ رقیہ کی قبر انور کی مٹی کو برابر کیا جا رہا تھا، یعنی زید بن حارثہ کے مدینہ میں داخل ہونے سے قبل ان کو لحد مبارکہ میں اتارا جا چکا تھا۔ جب یہ آئے ہیں تو مٹی برابر کی جا رہی تھی۔ پھر میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت کون و مکان تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی خدمت فیض درجت میں اس سانحہ کے بارے میں عرض کیا گیا۔ میرے کریم آقا قبر انور پر تشریف لے گئے اور دیر تک اپنی بیٹی کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت میں ایک دن تشریف فرما تھے، عثمان غنی بارگاہ بیکت پناہ میں حاضر ہوئے، بڑے ہی غم زدہ تھے۔ حضرت رقیہ کے رحلت مبارکہ کے بعد حضرت عثمان غنی مسلسل غم زدہ رہا کرتے تھے۔ میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوئے، غم زدہ تھے۔ میرے کریم فرمایا کہ عثمان میں تجھے اس قدر پریشان دیکھ رہا ہوں، اتنے دن سے خیریت ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا، یعنی پہلے تو میں آپ کا داماد تھا، داماد بیٹا ہوتا ہے، میں آپ کا داماد تھا، سسر باپ ہوتا ہے، جو میرا آپ کے ساتھ تعلق تھا وہ تعلق ٹوٹ گیا۔ یہ کہہ کے رونے لگے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عثمان یہ دیکھو ابھی جبریل آ گئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ رب کریم فرما رہا ہے اپنی دوسری بیٹی کی شادی بھی اس کے ساتھ کر دو۔ چنانچہ میرے کریم آقا نے اب دوسری شہزادی سید ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اسی حق کے مہر پر جو حضرت رقیہ کے لیے تھا حضرت عثمان غنی کی زوجیت میں دے دی۔ وہ شخصیت ہے جن کو یہ ذو النورین ہونے کا ایک عظیم مرتبہ اور مقام میسر آیا، اور ذو النورین دو بیٹیاں بھی کس ذات بابرکات کی جو نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میرے کریم آقا تاجدار جب شفیع معظم رحمت کی محبت میں بسر کی ہے، آپ کے پیار میں گزاری ہے، اور آپ کی جو دولت تھی میرے کریم آقا کے لیے ہمہ وقت حاضر تھی۔ کس قدر محبت، کتنا پیار تھا ان کے قلب انور میں میرے نبی کا، میرے کریم آقا کے دیگر رشتہ دار، خود بھی تو رشتہ دار تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی کے موقع پر جب میرے کریم آقا نے حضرت علی کو فرمایا تھا تمہارے پاس کچھ ہے سامان جہیز خریدنے کے لیے، عرض کیا تھا کہ نہیں،
فرمایا تھا وہ زرہ کہاں کی ختم زرہ جو میں نے تجھے دی تھی کیا وہ تو ہے، فرمایا کہ جاؤ اس کو بازار میں بیچو، اس کی رقم لے کے آؤ۔ حضرت علی مرزا وہ زرہ لے کے بیچنے کے لیے گئے تھے، میں نے پڑھا جب وہ تشریف لے جا رہے تھے بیچنے کے لیے، رات سے عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی، پوچھا تھا تو عثمان نے حضرت علی مرزا کو کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے کہ یہ زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ رسول رحمت نے فرمایا فاطمہ زہرا کی شادی کے لیے رقم کی ضرورت ہے، جاؤ زرہ بیچ کے آؤ، رقم لے کے آؤ، تو میں زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے یہ زرہ کتنے کی بکے گی؟ حضرت علی فرمانے کہ 200-300 درہم میں یہ زرہ بک جائے گی، 200-300 درہم میں زرہ یہ بک جائے گی۔ عثمان غنی فرمانے کہ نہیں علی یہ زرہ مہنگی ہے، اتنے میں نہ بیچنا۔ حضرت علی فرمانے کہ کتنے کی زرہ ہوگی؟ کہنے لگے کم از کم 1200 درہم کی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے عثمان تم تاجر ہو، دانا تاجر ہو، کونا مشق تاجر ہو، تم جانتے ہو چیز کی قیمت کتنی ہوتی ہے، یہ 1200 درہم کون دے گا اس کے؟ میں کہتا ہوں 300 میں بک جائے تو بڑی مہنگی بکے گی، 1200 درہم کون دے گا؟ حضرت عثمان فرمانے کہ میں دیتا ہوں، لاؤ میں دیتا ہوں۔ زرہ لے لی، 1200 درہم پیش کر دیے۔ حضرت علی کہنے کہ عثمان یہ زیادہ ہیں ویسے، کہنے لگے نہیں مجھے پتہ ہے زرہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تمہیں نہیں پتہ اس کی قیمت کا، زرہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ 1200 درہم دے دیے، زرہ لے لی۔ حضرت علی جان لگے تو کہا علی ٹھہرو، رک گئے، خیریت ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب یہ زرہ میری ہوگی نا؟ جی ہاں آپ کی ہے، ہم نے 1200 درہم دے دیے، زرہ تمہاری؟ کہنے کہ جس کو چاہوں تو، کہنے کہ آپ مالک ہیں، کہنے کہ پھر آپ ہی کو دیتا ہوں، زرہ آپ ہی کو پیش کرتا ہوں۔ وہ زرہ بھی پیش کر دی، 1200 درہم بھی دے دیے۔ کتنی محبت تھی آپس میں، کتنا پیار تھا ان کا آپس میں، کتنا تعلق تھا ان کا آپس میں۔ انشاءاللہ تعالی اتوار کے دن جو درس قرآن کریم ہے، موضوع گفتگو یہ سید عثمان غنی کی ذات بابرکات ہوگی۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کی سچی محبت پیدا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔